لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ ہم نے مدینہ شریف جانا ہے، اللہ سفر بھی آسان کرے اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے۔ مکے میں جو اجر ہے نا وہ اس پورے حدود حرم کو مسجد الحرام ہے۔ زمانہ نہیں آئے گا، اب بھی اللہ نے اس کو مسجد الحرام کہا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ مشرک پلیت ہے، اس کو مسجد حرام میں نہ آنے دو۔ اس لیے اس کو چوکی پہ روک دیا جاتا ہے کہ جہاں تک حد حرم ہے وہ مسجد الحرام ہے، اور وہاں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ بہرحال مکے میں رہنے والے یا کوئی بھی ہوں، افضل عبادت مکے میں طواف ہے، نفلی عبادتوں میں۔ کہتے ہیں جی حضور کے نام پر کوئی مستند شعر و شاعری کی کتابیں بہت ہیں۔ حسان بن ثابت کی کتاب حضور کے بارے میں مدح ہے، عبداللہ بن رواحہ کی ہے، اور بھی ہیں۔ کسی مکتبہ حرم میں چلے جائیں، ان کو کہیں وہ نکال کے دے دیں گے، پھر اس کے فوٹو کر لیں یا بازار سے جا کے خرید لیں۔ بڑے لوگوں نے حضور کی شان میں لکھا ہے۔ اگر کوئی مسجد الحرام میں آتا ہے، نماز میں تو تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے، لیکن مکروہ وقت نہ ہو۔ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ 40 سال باقی، وہ تو روایت پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ بیت اللہ کے ساتھ خود کھڑے ہو کے تصویر نہ بناؤ، صرف بیت اللہ کی بنا سکتے ہو۔ بہرحال قطرے آتے ہیں تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے اور انڈر ویئر بھی رکھیں۔ ہمارے مدینے سے کریں تو ثواب ہے، بالکل مدینہ میقات ہے، میقات سے حضور پاک نے عمرہ کیا۔ میں کام کے لیے آیا ہوں مکہ شریف پاکستان سے، 3 دن کے بعد میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا۔ حنفی مسلک میں تو دم ہے، باقی اہمہ کہتے ہیں چونکہ اس کی نیت ہوئی تھی، وہ کام کے لیے آیا تھا، دم نہیں ہے۔ ہماری عورتیں خلو پاکستانی عدالتوں سے لیتی ہیں، وہاں علماء اس کو جہاں انگریزی عدالت سے فیصلہ جو ہے وہ اسلام میں مؤثر نہیں ہوتا، لیکن بعض سول جج یا جج سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اس کو خامد کو بلا کے پھر وہیں طلاق بھی لے لیتے ہیں تاکہ وہ صحیح ہو جائے، ورنہ لاڈ بھی کالے کے قانون کے مطابق تو عمل نہیں ہوتا نا۔ جیسے یہاں تو قاضی ہے نا، شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بالکل عمرہ کر سکتے ہیں۔ زیارتوں پر جو ہوٹل والے لے جاتے ہیں کچھ چیزیں فروخت کر سرما وغیرہ، اللہ کو پتہ، مجھے کیا پتہ ہے، لینا ہے لے لو، نہیں لینا نہ لو۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ میں نے کئی دفعہ آپ حضرات سے دعا کی، ابھی یہ تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے وہ دانت کی، ابھی تک وہ تکلیف اسی طرح، اللہ عالم کیا وجہ ہے، کیا مشکل ہے۔ وہ زخم جو ہے نا وہ یعنی خشک نہیں ہو رہا، دکھتا ہے، ابھی تک درد ہوتا ہے۔ پتہ نہیں سر منڈانے سے خون آ گیا، کوئی بات نہیں، میرے دوست کا بیٹا بھی، اللہ اس کو شفا دے۔ ہم مکہ مکرمہ سے جائیں گے، اللہ باپ کو اور سب مسلمانوں کو بار بار عمرہ نصیب کرے۔ سگریٹ اور نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بدبختی ہے، حضور نے فرمایا بصل کھا کر بھی مسجد میں نہ آؤ اور تم سگریٹ پی کے آؤ۔ قبرستان میں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں سے مرضی آئے قرآن پڑھ کے ثواب بخشو، اللہ مردوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اگر مسجد عائشہ جائیں تو نفل نہ پڑھیں، بس لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں، نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم ایک دن میں 2 عمرے کریں، نفلی عبادت ہے، جتنا چاہو کرو، ورنہ افضل یہی ہوتا ہے کہ کر لو پھر 2-4 دن نہ کرو تاکہ بال نکل آئیں، پھر اس طرح کرواؤ۔ ہمارے ساتھ مستورات ہیں، وضو کیا،
اپنا سکارف اتار دیا، بعد میں بال کاٹے، کوئی سکارف اتارے گی تو بال کاٹے گی نا اللہ کا بندہ۔ عمرے کے لیے اس طرح لگانا افضل ہے کہ اس طرح لگائے، نہیں تو مشین سے بھی آپ کا کینچی سے بھی، لیکن چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ نبی کریم حج پہ وہاں امام، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پوچھا، آپ کے سوال کو میں سمجھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیا پوچھا۔ جتنے امام ہیں وہ سب حضور کی سنت کے پابند ہیں۔ ہم نے غار ہرا گئے تھے، وہاں نفل بھی پڑھ لی کوئی بات نہیں، لیکن جانا ضروری بھی نہیں، حکم بھی نہیں، صحابہ بھی نہیں جاتے، گئے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ حضور پہ جادو کا اثر ہوا، کئی دفعہ تو بیان کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا دماغ خرابی ہے۔ سیاستہ کی حدیثوں میں موجود ہے، اگر نماز جنازہ ہو یا کوئی نماز، امام سے جو آگے کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جانا صحیح ہے، جا کے دیکھ لو نا، اگر وہ چوری ڈاکہ گالیاں سکھاتے ہوں تو چھوڑ کے آ جانا، اگر کوئی اچھا کام سکھاتے ہوں تو چلتے رہنا، تو خود تجربہ کر لو نا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے بغلوں کو یا اپنے شرمگاہ کے بل کو صاف نہ کرے، گناہگار ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو، ورنہ گناہگار ہے۔ جہاں عورتیں جنازہ کھڑی ہوتی ہیں بالکل پڑھنا چاہیے، کوئی اچھی کتاب ہو جس میں مستند واقعات ہوں۔ میں نے کہا نا مکتبہ حرم میں چلے جاؤ، ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں۔ رکن یمانی بھی جنت کا پتھر حضور نے ہاتھ لگایا، اس سے بڑی کیا یعنی دلیل پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ حتیم کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ کہتے نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اچھا ہے، ان کی نیکیاں بڑھیں گی، ان کے گناہ بڑھیں گے، تو فائدہ ہوتا ہے آدمی کا۔ کوئی گالیاں دے نا ہمیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو اس کی نیکیاں ہمیں مل گئی، ہمارے گناہ گر گئے۔ طواف ان لوگوں کا جو فوت ہو گئے، عمرے کے طواف درمیان جماعت کھڑی ہو جائے، نماز پڑھے، پھر بعد میں صفا مروا پوری کریں، نماز اہم ہے۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے آیا، عمرہ کر لیا، پھر مدینہ منورہ گیا، مدینہ سے واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، یا تو جلدی جلدی عمرہ کر لے واپس مدینہ جا کر، پھر دم نہیں دینی پڑے گی۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔